بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وقال تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے معزز و محترم سامعین گرامی قدر، میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے دو مختلف مقامات سے چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ آج کی اس نشست میں انہی آیات کی روشنی میں چند ضروری گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ صحیح بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو سمجھ کر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی آیت مبارکہ سورہ انفال 9ویں پارے کی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے یسألونک عن الانفال، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں عن الانفال، غنیمت کے مال کی تقسیم کے بارے میں، کہ جنگ کے اندر جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس کی تقسیم کیسے ہوگی، اس بارے میں لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں انفال للہ والرسول کے مال غنیمت کی تقسیم کا اختیار اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ وہ اس کی تقسیم کا جو ضابطہ، جو اصول، جو قاعدہ مقرر کریں گے، اسی اصول اور اسی ضابطے پر عمل ہوگا۔ فاتقوا اللہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپ لوگوں سے یہ بھی فرما دیں کہ اللہ سے تم ڈرتے رہو
وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ اور آپس کے معاملات کو اور تعلقات کو درست رکھو، مصالحت کے ساتھ رہو، صلح جوئی کے ساتھ رہو، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور معاملات کو اچھا رکھ کر رہو۔ فَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، ان کے پیچھے چلتے رہو اگر تم میں ایمان موجود ہے۔ دوسری آیت مبارکہ سورۃ الحجرات 26ویں پارے کی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ یا دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے، تنازع پیدا ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو باقی مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کروائیں، مصالحت کروائیں۔ یہ جماعتوں کی بھی اور گروہوں کی بھی بات ہے، اور انفرادی طور پر بھی یہی حکم ہے۔ جماعتیں آپس میں تنازع بنا لیں یا اختلاف پیدا کر لیں تو ان کے درمیان بھی صلح کرواؤ، اور اگر انفرادی طور پر ایک کا دوسرے سے اختلاف ہو جائے، تنازع پیدا ہو جائے تو مصالحت کرواؤ۔ یہ سب کے لیے حکم، ہم میں سے ہر ایک اس حکم کا مخاطب ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اگر ان دو گروہوں میں سے کوئی گروہ زیادتی کر رہا ہو، ظلم کر رہا ہو دوسرے کے ساتھ، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو تم اس کے خلاف ہو جاؤ جو زیادتی کر رہا ہے، غیر جانبدار نہیں کہ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ظالم جانے مظلوم جانے۔ فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ تم اپنی وابستگی، اپنی ہمدردی، اپنی جتنا تم اختیار رکھتے ہو اپنی اس استطاعت کے مطابق تم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظالم کے ساتھ نہیں۔ کب تک کھڑے رہو؟ حتی تفیء الی امر اللہ، جہاں تک کہ زیادتی کرنے والا اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا نہ دے۔ فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ جھکا لے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو ان دونوں کے درمیان، ان دونوں گروہوں کے درمیان یا ان دونوں افراد کے درمیان پھر انصاف کے ساتھ تم صلح کروا دو۔ ظلم کو برقرار رکھ کے صلح نہیں، کہ ظلم بھی اپنی جگہ قائم رہے، زیادتی جو ہوئی ہے اس زیادتی کو بھی اپنی جگہ قائم رکھو، اور دونوں کو کہو کہ صلح کر، زیادتی کی تلافی کر کے، ظلم کی تلافی کر کے، جو زیادتی یا ظلم ہوا ہے اس کی تلافی کروا کے ان دونوں کے درمیان صلح کروا۔ ان اللہ یحب المقسطین، حقیقت یہ ہے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، لہذا تم بھائیوں کے تعلقات کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کیا کرو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم اللہ کی رحمت کے مستحق تاکہ بن سکو۔ یہ 3 آیات ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے 3 مختلف مقامات کی، جن کا لفظی ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو کا جو سلسلہ مستقل چل رہا ہے، اس میں کلام اور بات یہاں تک پہنچی تھی
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال کی تھی تو قریش مکہ نے بیت اللہ شریف کی، بیت اللہ کی جو عمارت ہے، اس عمارت کی اثر نو تعمیر اور اس تعمیر کو تجدید کرنے کا عزم اور ارادہ کیا۔ عمارت میں کمزوریاں پیدا ہو چکی ہیں اور کچھ اور بھی اسباب ہیں جن اسباب کی بنا پر قریش کے جو بڑے لوگ تھے، سردار تھے، قبائل کے جو سردار تھے، انہوں نے مل کر اس چیز کا مشورہ کیا کہ ہم بیت اللہ شریف کی اس عمارت کی تجدید کریں گے، اس کو دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کریں گے۔ اور اس چیز کا بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم میں سے ہر قبیلہ اپنی جو حلال کی آمدن ہوگی، خالص حلال کی اور جائز کی آمدنی ہوگی، اس حلال اور جائز آمدنی میں سے اپنے قبیلے کے حصے میں جو کام آئے گا وہ قبیلہ کروائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت کے بعد یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں بھی اس تعمیر میں شریک رہا اور اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کے لیے جیاد کا جو مقام ہے موجودہ، اس جیاد کے مقام سے پتھر اٹھا اٹھا کر ہم لاتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور میں، ہم مل کر وہاں سے پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور بیت اللہ شریف کی تعمیر میں حصہ ڈالتے تھے اور اپنی شمولیت اور شرکت کو بناتے تھے۔ تعمیر کے سلسلے میں یہ اصول بھی قریش نے طے کیا کہ بیت اللہ شریف کو حصوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، اور حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد ہر قبیلے کو اس کا حصہ بتایا کہ یہ حصہ جو ہے، اس حصے کی تعمیر تمہارے قبیلے کی ذمہ داری ہے، اس حصے کی تعمیر جو ہے وہ اس قبیلے کی ذمہ داری ہے، اس حصے کی تعمیر جو ہے وہ اس قبیلے کی ذمہ داری۔ قبائل کا نظام تھا عربوں میں اور مکہ والوں میں، تو اس کے مطابق، اس قبائل کے نظام کے مطابق پورا بیت اللہ شریف جو تھا اس کو حصوں میں بانٹ دیا، بنیادیں اٹھائی۔ بنیادیں اٹھانے کے بعد جب تعمیر اس مرحلے پر پہنچی کہ حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرنا تھا، اس حد تک جب تعمیر پہنچی تو قبائل میں زبردست اختلاف پیدا ہو گیا، اور اختلاف اس معاملے میں پیدا ہوا کہ حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرنے کا اعزاز اور شرف کسے حاصل ہوگا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ان کے خیال میں اعزاز اور واقعتاً ایک اعزاز ہے اور ایک شرف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنت سے آئے ہوئے جس پتھر کو اس مقام پر نصب کیا، اب دوبارہ تعمیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیابت میں ان کا نائب بنتے ہوئے کون شخص یا کون سا قبیلہ جو ہے وہ اس پتھر کو اس مقام پر نصب کرتا ہے۔ بڑا اختلاف ہوا اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ تلواریں نیاموں سے باہر آ گئی، تلواریں نیاموں سے نکل گئی، اور یہ کہنے لگے، ہر قبیلہ یہ کہنے لگا کہ یہ اعزاز ہم حاصل کریں گے، اور اگر کوئی دوسرا اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا تو ہماری لاش سے اور ہماری میت سے گزر کر وہ یہ کام کر سکے گا۔ کام بند ہو گیا اور اس معاملے کو سلجھانے کی فکر میں لگ گئے کہ اس معاملے کو سلجھایا جائے، اس معاملے کو حل کیا جائے۔ یہ جو ایک بہت بڑی اختلاف اور تنازع کی شکل پیدا ہو گئی ہے، اس تنازع کو حل کیا جائے۔
اس کو نمٹایا جائے۔ امیہ بن مغیرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم تھے۔ امیہ بن مغیرہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم تھے۔ وہ مشرکین میں اور قریش میں بڑے سمجھدار، بڑے دانا اور بڑے حکیم اور عقل مند سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے قریش کو جب دیکھا کہ ان کے آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے اور انتہاؤں پہ جانے کے لیے ان میں سے ہر قبیلہ تیار ہے، تو انہیں کچھ ٹھنڈا کیا اور ٹھنڈا کر کے ان سے یہ کہا کہ چلو بیٹھتے ہیں، صحن کعبہ میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر اس معاملے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اس چیز کو طے کر لیتے ہیں کہ کون شخص یا کون سا قبیلہ جو ہے وہ پتھر کو نصب کرے گا، حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرے گا۔ بیٹھ کر اس چیز کو طے کر لیتے ہیں۔ ان کی دانائی تھی، اس پہ لوگ اعتماد کرتے تھے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہم اس چیز پر راضی ہیں کہ مل بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو حل کیا جائے۔ صحن کعبہ میں بیٹھے، بات چیت شروع ہوئی تو امیہ بن مغیرہ نے یہ رائے پیش کی۔ سب کی آراء جب سنی تو انہوں نے اپنی فیصلہ کن رائے یہ دی کہ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ بیت اللہ میں داخلے کا وہ ایک دروازہ ہے بنو شیبہ، وہ دروازے کو دیکھتے ہیں۔ جو شخص ہماری موجودگی میں سب سے پہلے اس دروازے سے بیت اللہ میں داخل ہوگا اسے اپنا فیصلہ کرنے والا حکم بنا لیتے ہیں کہ وہ حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرنے کے بارے میں جو فیصلہ کرے گا، ہم سب قبیلے اس کے فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ سب سے پوچھا کہ کیا آپ سب لوگ میری اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ سب نے کہا کہ ہاں ہمیں اتفاق ہے کہ ہم میں سے اس مجلس سے کوئی آدمی اٹھ کر نہیں جائے گا، اسی مجلس میں موجود رہیں گے اور انتظار کرتے رہیں گے، اور بنو شیبہ جانب کا جو دروازہ ہے اس دروازے سے آنے والے کے منتظر رہیں گے، اور جب آنے والا شخص آئے گا تو اسے اس چیز کا فیصلہ کروائیں گے۔ یہ چیز طے کر کے تھوڑی ہی دیر گزری تو دیکھا کہ اس دروازے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا داخلہ اس دروازے سے ہوا۔ تو جب دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دروازے سے داخل ہوئے ہیں تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ سب کی زبان پر یہ الفاظ دہرانے لگے اور سب اپنی زبانوں سے یہ الفاظ کا ورد کرنے لگے کہ ہم اس فیصلہ کرنے والے پہ راضی ہیں، اس لیے کہ یہ شخص، یہ آنے والا جو اس دروازے سے داخل ہونے والا ہے، یہ ہم میں سب سے زیادہ امانت دار ہے، یہ ہم میں سب سے زیادہ صادق ہے، سچ بولنے والا ہے، یہ ہم میں سب سے زیادہ امین ہے، یہ ہم میں سب سے زیادہ دیانتداری رکھنے والا ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر قبیلہ، ہر شخص جو ہے ان کی امانت، ان کی صداقت، ان کی دیانت پر اعتماد رکھتا ہے۔ لہذا یہ جو فیصلہ کریں گے حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرنے کے بارے میں، کسی بھی شخص کو اور کسی بھی قبیلے کو اس سے اختلاف نہیں ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں تشریف لائے، سارا معاملہ ان کے گوشت گزار کیا گیا اور فرمایا کہ آپ فیصلہ فرمائیے۔ اعلان نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں، 35 سال کی عمر مبارک جب تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو یہ اس وقت کے حالات اور احوال ہیں۔ فرمایا کہ آپ جو ہیں فیصلہ کریں کہ کیسے کیا جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بڑی چادر لائی جائے،
ایک بڑی چادر لا کر اس مجلس میں بچھائی جائے. چادر لائی گئی، بچھائی گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر میں رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو یہ کہا، ہر قبیلے کا جو سردار تھا اسے یہ کہا کہ آپ اس چادر کے کنارے کو پکڑ لیں. جتنے قبائل تھے ہر قبیلے کا سردار آگے بڑھا اور اس نے ان چادروں کے کناروں کو پکڑا اور فرمایا کہ پھر اس کو اٹھائیں، اٹھا کر اس مقام کے قریب لے جائیں. جب اس مقام کے قریب لے جایا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ سب کو بیت اللہ حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل ہو گیا ہے. اب سب لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہو گیا ہے کہ اس قیمتی پتھر کو، اور جب قریب لے جایا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر اس کو اس مقام پر نصب کر دیا. تو فرمایا کہ سب لوگوں کا اس بڑے کام میں حصہ اور شراکت اور شمولیت ہوگی، کوئی بھی قبیلہ اس سے محروم نہیں رہا. کوئی بھی یہ ایک بڑی حکمت تھی اور دانائی تھی اور سمجھداری تھی، جس حکمت اور جس دانائی اور جس سمجھداری کی بنا پر بہت بڑے خوندیزی سے مکہ مکرمہ کے لوگوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچا لیا، محفوظ فرما لیا. اور یوں اس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حکیمانہ تدبیر کے نتیجے میں تمام قبائل کا اس پر اتفاق بھی ہو گیا اور پھر اپنی اس تعمیری مرحلے کو ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ جو ہے انہوں نے آغاز کیا. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے کا کام ہے جو تعمیر کعبہ کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سر انجام دیا اور جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شمولیت فرمائی. بیت اللہ شریف کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن بنیادوں پہ تعمیر کیا تھا، قریش نے اس میں کچھ کمی کر، اور یہ جو حتیم کا حصہ ہے، ہم میں سے جو حضرات جن کو وہاں حاضری کا شرف اور اعزاز ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ حتیم کا ایک حصہ ہے جو بیت اللہ شریف ہی کا حصہ ہے، اور اس کے اندر داخل ہو کر نماز یا نوافل ادا کرنے والے کو وہی فضیلت حاصل ہوتی ہے جو فضیلت بیت اللہ شریف کے اندر نماز یا نوافل پڑھنے کی ہوتی ہے. یہ اللہ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اور اللہ کا منشا تھا کہ اس وقت قریش کے پاس اپنی جو جائز کی آمدنی تھی وہ اتنی نہیں تھی کہ یہ اس حصے کو شامل کر سکتے. تو انہوں نے ایک وہاں پہ نشان لگا دی اور کہا کہ یہ حصہ بھی بیت اللہ شریف کا ہی ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس اس کو بنانے کے اتنے اخراجات نہیں ہیں یا کوئی اور اسباب تھے تو ہم اس کی بنا پر اسے خارج کر دیتے ہیں اور حصہ اس کا کم کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد بڑی چاہت تھی کہ بیت اللہ شریف کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادوں پر قائم کیا جائے، کھڑا کیا جائے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر یہ قوم جاہلیت کے زمانے کے قریب نہ ہوتی تو میں اس کام کو کر دیتا، لیکن فتنہ اور فساد کا خوف ہے اور اس چیز کا خدشہ ہے کہ لوگ اسلام میں جو نئے داخل ہوئے ہیں، نئے لوگ اسلام میں آئے ہیں، وہ اس چیز کو دیکھ کر کہ بیت اللہ شریف کو شہید کر کے اثر نو تعمیر کیا جا رہا ہے کہیں فتنے اور فساد میں مبتلا نہ ہو جائیں، لہذا میں انہی بنیادوں پر قائم رکھ رہا ہوں. بہرحال اس بات کی تاریخ میں یہ ہوا بھی کہ بعض خلفاء نے اس کو شامل کر دیا اور پھر یہ ہوا کہ بعض دیگر خلفاء آئے تو انہوں نے پھر اسی بنیاد پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں قریش نے جس بنیاد پر رکھا تھا اسی پر قائم رکھا. یہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ فتنہ اور فساد اتنی بری چیز ہے، فتنہ اور فساد لوگوں میں فتنہ اور فساد کا پھیلنا اتنی بری چیز ہے
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس چیز کا لحاظ کیا اور رعایت کی کہ لوگوں میں فتنہ نہ پھیلے، فساد نہ پھیلے، ایسی چیز نہ پھیلے جس سے ان کا ایمان، ان کا عمل، ان کا عقیدہ، ان کی یہ چیزیں جو ہیں وہ کسی آزمائش میں ڈل جائیں، کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں۔ تو یوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پورے معاملے میں شرکت اور شمولیت فرما کر لوگوں کو اپنی برکات سے نوازا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس معاملے میں شرکت کی برکات تھی کہ جس خون کے بہنے کے امکانات پیدا ہو گئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کی برکات سے وہ امکانات خون کے بہنے کو جو تھے وہ ختم ہو گئے، اور معاملہ صلح اور صفائی کے ساتھ جو ہے ایک تکمیل تک اور انتہا تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔